درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریم و بارک وسلم۔ صلح کلیت کے علمبردار وہی الطاف حسین حالی کی باتوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اس کا رد فرماتے ہیں کہ پھر اسی مسدس کے صفحہ 49 پر لکھتا ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، عمل جن کا تھا اس کلام متی پر وہ سرسبز ہیں آج روئے زمیں پر، تفوق ہے ان کو کہیں و مہیں پر، مدار آدمیت کا ہے اب انہی پر، شریعت کے ہم نے جو پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے۔ پھر اس کے حاشیہ میں لکھتا ہے کہ اس جگہ اہل مغرب سے یورپ کی مہذب قوم مراد ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں مسٹر حالی نے ان اشعار میں عبادت اور دین و ایمان صرف اسی کا نام رکھا کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اور صاف کہہ دیا کہ جو شخص مومن و مسلم کافر مرتد منافق و ملحد کے ساتھ غرض دنیا کی ہر ایک مخلوق کے ساتھ محبت رکھتا ہے، بس وہی خالق دوسرا عز و علا کا دوست ہے، معاذ اللہ۔ پھر صاف بک دیا کہ یورپ کی مہذب قوموں کا اسی پر عمل ہے، اسی لیے یورپ کے لوگ دنیا میں سرسبز ہیں اور ہر ادنا و اعلیٰ پر فائق ہیں، اور اب وہی لوگ آدمی و انسان ہیں، ان کے سوا تمام لوگ جانور ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر صاف بک دیا کہ مسلمانوں نے شریعت کے ان پیمانوں کو توڑ دیا، لہٰذا جتنے اہل اسلام ہیں وہ نہ تو خدا کی عبادت کرتے ہیں، نہ دین رکھتے ہیں، نہ ایمان، معاذ اللہ، یعنی بے دین اور بے ایمان ہیں۔ اور یورپ کے لوگوں نے شریعت کے ان پیمانوں کو جوڑ لیا، ان پر عمل پیرا ہو گئے، اس لیے وہی یورپ والے ہی اس وقت عبادت گزار اور دیندار و ایماندار ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ وہی کفر ملعون ہے جس کو مرتد اعظم عنایت اللہ مشرقی نے اپنے تذکرہ ملعونہ میں 20 جگہ بکا ہے۔ چنانچہ اپنے تذکرہ ملعونہ کے عربی افتتاحیے کے صفحہ 46 پر بکتا ہے، وہ عربی باغ ترجمہ سن لیجئے، یعنی خدا کی قسم اس دنیا میں کبھی کسی قوم نے ایسا جہاد نہ کیا جیسا جہاد ہمارے اس زمانے میں یورپ والوں نے کیا، معاذ اللہ، اور کسی قوم نے کبھی خدا کو ایسا نہ پہچانا جیسا یورپ والوں نے اسے پہچانا، اور کسی قوم نے کبھی خدا کی ایسی قدر نہ کی جیسی یورپ والوں نے اس کی قدر کی، تو اللہ ان کا ثواب کیوں کر ان کو نہ دے، معاذ اللہ، اور ان کی عبادت کا حق ان کو دنیا میں کیوں کر بھرپور نہ دے، اور کیوں کر اپنی نعمت ان پر تمام نہ کرے، اس لیے کہ وہی لوگ شکر گزار ہیں، اور اللہ کیوں کر ان کو زمین میں اپنا خلیفہ نہ بنائے جو اللہ پر حق کے ساتھ ایمان لائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور انہوں نے نیک کام کیے، بے شک وہ قدر کرنے والا درگزر فرمانے والا ہے، تو اکثر فرشتے ان یورپ والوں کو سجدہ کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ عنایت اللہ مشرقی تھا، اس نے لکھا تھا۔ پھر صفحہ 48 پر بکتا ہے، یعنی تو حق بات یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں تو کچھ بھی اسلام نہیں، اور بے شک وہ یورپ والے ہی سچے اسلام والے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ الغرض تمام مسلمانوں کو یکسر کافر بنانے اور اپنے خداوندوں اہل یورپ کو ایماندار ٹھہرانے میں مسٹر حالی و مرتد مشرقی دونوں ایک ہی قسم کی بولیاں بول رہے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرق اتنا ہے کہ مرتد مشرقی کو کوئی حدیث نہیں ملی تو اس نے حضرت مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر، عبادت بجز خدمت خلق نیز بتسبیح و سجادہ و دلق نیز پیش کر کے توحید خدا و رسالت رسول و حقانیت اسلام وغیرہ جملہ عقائد ضروریہ دینیہ ایمانیہ کو یکسر پیٹھ دے کر کہہ دیا کہ عبادت اور اسلام صرف اسی کا نام ہے کہ بلا امتیاز مومن و کافر ہر مخلوق کی خدمت کی جائے،
معاذ اللہ رب العالمین۔ اور چونکہ یورپ والے خدمت خلق کر رہے ہیں اور مسلمان اس سے محروم ہیں، لہٰذا مسلمان تو سب کے سب قطعاً کافر و بے دین ہیں، اور یورپ والے ہی ایماندار اور دیندار ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر مسٹر حالی نے مسلمانوں کو دھوکے دینے کے لیے ایک حدیث بھی پیش کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، یعنی ساری مخلوق کی پرورش اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، تو ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زائد محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان عن انس و عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور اس حدیث شریف کو سنا کر توحید خداوندی و نبوت انبیاء و رسالت مرسلین و حقانیت اسلام و قرآن وغیرہ تمام مسائل ضروریہ دینیہ ایمانیہ کو قطعاً بیکار و باطل ٹھہرا کر کہہ دیا کہ عبادت اور دین و ایمان صرف اسی کا نام ہے کہ بلا امتیاز مومن و کافر ہر مخلوق پر احسان کیا جائے۔ یعنی حدیث پاک اس نے لکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ساری مخلوق جو ہے اللہ کی پرورش اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، سب کو وہی روزی دے رہا ہے ساری مخلوق کو، تو ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے۔ تو اس کو اس نے دین و ایمان بتا دیا کہ سب کچھ یہی ہے، یعنی جو مخلوق کی خدمت کرے وہی مومن ہے۔ اب مخلوق میں مومن ہو، کافر ہو، مرتد ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، تو کہا کہ جو خدمت کرے وہی مومن، اور جو خدمت نہیں کر رہا مخلوق کی، چاہے خدا کو مانے نہ مانے، رسول کی رسالت کو مانے نہ مانے، قرآن کو کلام اللہ مانے نہ مانے، خدمت خلق کرے تو مومن، اور خدمت خلق نہ کرے تو وہ کافر، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کا پورا اس نے یہ بتا دیا۔ اب تو سب کو ساری چیزوں کو تمام مسائل ضروریہ دینیہ ایمانیہ کو قطعاً بیکار و باطل ٹھہرا کر کہہ دیا کہ عبادت اور دین و ایمان صرف اسی کا نام ہے کہ بلا امتیاز مومن و کافر ہر مخلوق پر احسان کیا جائے، ہر مخلوق کے ساتھ محبت رکھی جائے۔ اور چونکہ یورپ والے ایسا ہی کر رہے ہیں اور مسلمان ایسا نہیں کرتے، اس لیے مسلمان تو سب بے دین اور بے ایمان ہیں، اور یورپ والے دیندار و اہل ایمان ہیں۔ والعیاذ باللہ الملک الدیان۔ ہم ابھی آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ علی صاحبہ و علیہ الصلاۃ والتحیہ سے کالشمس فی نصف النہار روشن و آشکار کر چکے کہ مخلوقات الہی پر سب سے بڑا احسان اور ان کی سب سے بڑی اور اصلی و حقیقی خدمت یہی ہے کہ ان کو اسلام و ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے ابدی عیش و راحت اور دوامی و حقیقی و مفید نعمت آزادی کامل سے دارین میں کامیاب اور بہرہ مند بنا دیا جائے۔ یعنی حدیث پاک ہے، سرکار کا فرمان حق ہے کہ سرکار نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، یعنی جو سرکار نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ، ساری مخلوق کی پرورش اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، تو جو مخلوق کی زیادہ خدمت کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اس نے سمجھا اور لوگوں کو غلط بتایا، اسی طرح کی باتیں صلح کلی قسم کے لوگ لے کے آتے ہیں، نیتا قسم کے لوگ سب کو ملانے والے ایک کرنے والے لے کے آتے ہیں۔ دیکھو حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو مخلوق کی خدمت کرے گا وہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوگا، جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ خدا کی بارگاہ میں اچھے محبوب ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مخلوق کے ساتھ، خدا کے بندوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر کے احسان یہ ہے، سب سے بڑھ کر کے بھلائی یہ ہے کہ اگر وہ گمراہ ہو تو اس کو راستے پر لایا جائے، اگر وہ کافر ہو تو اس کو ایمان والا بنایا جائے، اگر وہ اسلام سے پھر گیا ہے تو اس کو اسلام میں لانے کی کوشش کی جائے۔ سب سے بڑھ کر اس کے لیے دین و ایمان ہے، دین و ایمان سے بڑھ کر کے کوئی احسان نہیں۔ اور کوئی کافر ہو، مرتد ہو، بے ایمان ہو، اور پھر اس کے ساتھ ناشتہ پانی، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں کی جائے تو یہ اس کے ساتھ احسان نہیں ہے، بلکہ اس کو اور جہنم میں ڈھکیلنا اور خود بھی جہنم میں جانا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق پر احسان کرو تو جو کافر ہو اس کو اسلام کی دعوت دو، جو گمراہ ہو رہا اس کو راستے پر لانے کی کوشش، یعنی شریعت کا اس کو پابند بنا دو، ایمان والا بنا دو، اس پر سب سے بڑا احسان تمہارا یہ ہے۔ فرماتے ہیں
اور جو لوگ اغوائے شیطانی اور اپنی بدعقلی سے خود اپنی سچی حقیقی ابدی منفعت کو ٹھکرا دیں، جو سب حقیقی ابدی نعمت ہے، جنت ہے اور بخشش ہونا ہے، تو اس کو جو ٹھکرا دے تو ایسے کجروی کے ضرر کو دوسرے بے قصور فرمانبرداروں پر پہنچنے سے روک دینے کے لیے اور ان پر حکم نافذ کیا جائے کہ سلطنت اسلامی کو جزیہ دے کر مغلوب و مقہور ہو کر رہیں اور خود سر معاندوں سرکش دشمنوں پر اسلامی سلطنتیں محض اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد و قتال کریں۔ تو یہ سارا مطلب کیا ہوا؟ اور جو ماننے کو تیار نہ ہو، جو اپنی کجروی سے حقیقی نعمت، جنت کی نعمت، ایمان کی دولت، ان سب کو ٹھکرا کر کے کفر میں پڑا ہوا ہو، تو پھر دوسرے مسلمانوں کو آگاہ کر کے ان سے بچنے کے لیے دور رہنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے بندے پر احسان کرنا، یہ ہے اللہ کے بندے پر جو ہے اللہ کی مخلوق پر بھلائی کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اور یہ سب سے ختم کرنے کی جو کوشش کرے، جو وہابی دیوبندیوں کا فرق اور سنی وہابی کا فرق، کفر و اسلام کا فرق، یہ سب مٹا کر کے ایک کرنے کی بات کرے، تو وہ اسلام کا اور مخلوق کا کسی کا جو ہے اچھا چاہنے والا نہیں ہے، وہ سب کا برا چاہنے والا ہے، وہ سب کو جہنم میں ڈھکیلنے والا ہے۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ جو بہکے اس کو راستے اسلام کی دعوت دی جائے، صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ساتھ صرف کھانا پینا رکھا جائے، ان کے ساتھ رشتہ ناطہ کیا جائے، یہی اس کے ساتھ بھلائی، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فریب دینے والے فریبیوں اور مکاروں سے اور صلح کلیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔